عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو، اویس کو روک لو. تو اویس پریشان، یا اللہ یہ میں نے بو احتیاط کیوں روک لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنم میں کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا. ہوئی یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے. لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں. ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان. بھائی کوئی ہے توبہ کر لے. ماں باپ دونوں، والدین دونوں. تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی. جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا. کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا. بھائی ملیں معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں. میرے اللہ کو آپس کی نفرت. دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا. کسی کو حقیر جاننا، کسی کو تانے دینا، کسی کو بولیاں مارنا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو. معاف. خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے. غصے بڑھے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے. سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ. دیکھو ہم، میں نے سانس لیا پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن. باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں. تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے. پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں. مزاج. اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ. میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی. کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم، اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم. سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے. اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو. ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے. ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا. اپنے نبی کی سیرت پڑھو. یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے. لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ نہیں. جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو، یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. پیار دیا.